السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے خوب ترقی کریں، وہ ایک باکمال ڈاکٹر، کامیاب وکیل، ماہر سائنٹسٹ، تجربہ کار انجینئر اور بڑا عالم بن کر قوم و ملت کی خدمت میں مصروف رہے۔ یقیناً یہ بہت ہی مبارک خواہش اور بہت ہی مبارک جذبہ ہے، لیکن ہمارا یہ خواب صرف خواہش سے پورا نہیں ہو سکتا، صرف بچوں کو مدرسے اور اسکول میں داخل کروا دینے سے پورا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے ہمیں بھی محنت کرنی ہوگی اور ہمیں بھی گھنٹے 2 گھنٹے روزانہ دینے ہوں گے تاکہ ان کے اندر تعلیم کا شوق پیدا ہو سکے اور ان کی صحیح نگرانی ہو سکے۔ اور یہ کام 1-2 دن کا نہیں ہے، بلکہ مسلسل 10-12 برس کی محنت کا ہے۔ ماہر تعلیم جناب محمد اسحاق صاحب نے ایک صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے 11 لڑکے اور لڑکیاں تھیں، ان میں سے کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی آفیسر، سب بڑے بڑے عہدے پر فائز تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کیا بات ہے، ان بچوں کی ترقی اور کامیابی کا راز کیا ہے، کیا یہ سب بہت ذہین تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بہت زیادہ ذہین تو نہیں تھے، لیکن میں گزشتہ 20 برس سے روزانہ 2 گھنٹے ان کو دیتا ہوں اور ان کی نگرانی کرتا ہوں، ان کے ہوم ورک چیک کرتا ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ایک میٹرک پاس کرتے گئے اور اس کے بعد پھر وہ اڑنے لگے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر جناب سید حامد صاحب نے 1984 کی ایک تقریر میں کہا تھا کہ دہلی کی مرکزی سرکار میں 64 سیکریٹریز ہیں جن پر سارے ہندوستان کی حکومت کا دار و مدار ہوتا ہے، اور جن سے 5 منٹ کا وقت لینے کے لیے اچھے لوگوں کو 15 دن تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ جیسے شام ہوتی ہے وہ دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کے لیے 2 گھنٹے فارغ کرتے ہیں اور ان کو ہوم ورک میں مدد دیتے ہیں۔ اس لیے آج ہی ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ ہم اپنے قیمتی اوقات کا کچھ حصہ اپنے بچوں کی تعلیمی نگرانی پر صرف کریں گے۔ ہمارے پاس دوستوں کے لیے، احباب کے لیے گھنٹوں وقت ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو 2 گھنٹے بھی نہیں دے پاتے۔ پھر ہمارا یہ خواب کیوں کر پورا ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اونچا مقام حاصل کریں؟ اس لیے طے کر لیجئے کہ ہمیں روزانہ گھنٹے 2 گھنٹے وقت نکالنا ہے۔ اگر ہم پڑھے لکھے نہ ہوں تب بھی ہمیں وقت نکالنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری نگرانی ہی بہت ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق سے نوازے۔ والسلام علیکم۔